بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی غیر محرم سے خلوت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت کا، بلکہ باب ہے منگیتر کو دیکھنے کا۔ 3117 حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة سيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو اس حدیث کا مکمل حوالہ دے دوں۔ صحیح مسلم کتاب السلام یعنی سلامتی اور صحت کا بیان، 8واں باب ہے اجنبی عورت سے تنہائی کرنا اور اس کے پاس جانا حرام ہے۔ 2171ویں حدیث ہے صحیح مسلم میں، جبکہ دوسری جو ترقیم ہے اس کے تحت یہ 5673ویں ہے۔ جب حدیث صحیح مسلم میں آ گئی تو اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے، البتہ خامند یا اس کے محرم کو اجازت ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث اور اس قسم کی احادیث ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ اور کیوں اجنبی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے معاشرے کو جس راستے پر لے کر جا چکے ہیں، وہاں پر تو یہ چیزیں کوئی جرم اور عیب سمجھی جاتی ہیں۔ نتیجہ اس کا فساد، تباہی، بربادی، عزتوں کی نیلامی۔ اب دو قسم کے افراد کو کسی بھی غیر محرم عورت کے پاس ٹھہرنے کی اجازت ہے، تنہائی کی اجازت ہے۔ پہلا محرم، محرم وہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور دوسرا شوہر۔ اور یہ کس لیے ہے؟ اور یہاں پر اس حدیث میں سیب کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک روایت میں امراتن کا ذکر ہے، ایک روایت میں امراتن سیب کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کنواری لڑکی، اس کے پاس شرم و حیا طلاق یافتہ بیوہ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بے باکی نہیں ہوتی، جبکہ طلاق یافتہ یہ بیوہ چونکہ اس نے تھوڑی یا زیادہ شادی شدہ زندگی گزاری ہوتی ہے، اس لیے وہ نسبتاً کنواری لڑکی کے ترن والا ثابت ہوتی ہے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ شریعت حرمت کو بچاتی ہے، عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اجنبی عورت سے خلوت سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ مسواک کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔